یہ کہتے ہیں کہ بیوہ ہیں، پینشن بھی لیتی ہیں، رقبہ بھی ان کے پاس ہے، مکان بھی کرائے پہ چڑھا ہوا ہے، زکوٰۃ لے سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، جہاں ہمارے بیوہ کا ایک تصور ذہن کے اندر آتا ہے نا، تو فوراً ہم سمجھتے ہیں شاید محتاج اور بہت ہی ضرورت مند. ہر بیوہ محتاج نہیں ہوتی. جیسے یہ ہیں ماشاءاللہ، ان کا رقبہ بھی ہے، مکان کرائے پہ چڑھا ہوا ہے اضافی، پینشن بھی آتی ہے، پینشن بھی آتی ہے، تو یہ زکوٰۃ کی بالکل مستحق نہیں ہوں گی. ان کو اگر دیا تو ادا نہیں ہوگی، اور اگر یہ بہن لے رہی ہیں غلطی سے شاید یہ سمجھ کے کہ بیوہ لے سکتی ہے، تو ان کو اجتناب کرنا چاہیے. ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ان کے شوہر کسی اور مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کے اس کو ایک شمار کر رہے ہیں. دیکھیں، یہ کسی مخصوص مکتب فکر کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے. تمام صحابہ کرام اس پر متفق ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاق 3 ہوں گی. چاروں ائمہ، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل متفق ہیں. 1500 سال کے تمام بڑے فقہا یہی کہتے ہیں کہ ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اچھا، غیر مقلد کے ہاں بھی یہی اصول ہے؟ نہیں، وہ غیر مقلد تو وہی جو ان کے شوہر ہیں نا، وہ ان کا ذکر کیا، وہی میں عرض کر رہا ہوں. جب یہ سب ایک متفق ہیں اس چیز کے اوپر، تو پھر اگر چند لوگ اس سے ہٹ کر فتویٰ دیں، شرعی اصول یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر کبھی بھی امت گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی. تو لہٰذا یہ کسی مکتب فکر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک وقت کی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، دونوں کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. نہیں کریں گے، بغیر حلالہ کی زندگی گزاریں گے تو زنا خالص ہوگا. جتنے بچے پیدا ہوں گے وہ ان کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا. اس لیے ایک وقت یہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. یہ مذاق نہیں ہے، اس کو سیریس لیا جائے. دوسرا یہ کہ قربانی، دیکھیں اللہ اس کے رسول جانتے ہیں قیامت تک کیا کیا حالات ہونے والے تھے. اس کے باوجود کہیں اجازت نہیں دی گئی کہ ڈونیشن کر دیں، قربانی نہ کریں. اس لیے ہمیں اپنے ذہن کو استعمال کرنے کے بجائے آپ یہ دیکھیے، بعض اوقات لوگ سالہ سال بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے. بالکل ایسا ہی. جب آپ قربانی کرتے ہیں، بکرا کاٹتے ہیں، تو کتنے غریبوں تک گوشت پہنچ جاتا ہے. ایک ہی فائدہ نہ دیکھیے، اور بہت ساری حکمت شرع اس میں ملحوظ رکھیں. تو لہٰذا ڈونیشن اگر آپ نے دے بھی دی تو قربانی کا واجب آپ کے سر پر رہے گا، وہ ادا نہیں ہوگا. قربانی ہی کیجئے، اور ویسے اگر ڈونیشن دینا چاہیں تو علیحدہ آپ دے سکتے ہیں. اچھا، ایک سوال اور آیا تھا، وہ صاحب ضمناً وہ بھی شامل کر لوں میں، کہ مسجد جو قریب ترین مسجد ہے وہاں کی تو اذان نہیں ہوئی، لیکن دور سے اذان کی آواز آ گئی اور وقت ہو گیا نماز کا، تو نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر قریب کی نہ ہو؟ جی بالکل پڑھ سکتے ہیں. اصل تو ہے نماز کا وقت شروع ہو جانا، یہ سب سے پہلی چیز ہے. دوسرا ہے پھر اذان. تو وقت بھی شروع ہو چکا ہے اور اذان بھی ہو چکی ہے، اور اذان کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی کہ قریبی مسجد کی ہو، کہیں کی بھی آواز آئی بس آپ نماز.